غسل خانے کے اندر مہنگا سے مہنگا شیمپو رکھا ہوا ہے، توجہ، غسل خانے میں رکھو، مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے، کیونکہ ہم لوگ جو ہے دقیانوسی خیال کے نہیں ہیں۔ اگر اللہ نے نوازا ہے 100 والا رکھتے ہو 1000 والا رکھو، ہمیں اعتراض نہیں۔ مہنگا شیمپو ہے، مہنگا فیس واش بھی موجود ہے، مہنگے صابن بھی موجود ہے، ساری خوشبو کے سامان ہے، پورا سجا ہوا ہے، آپ کا جو ہے وہ واش روم سجا ہوا ہے، لیکن سبسکرائب کیجیے ہمارے چینل نور رضا کو اور بیل آئیکن کو پریس کیجیے، جس سے آپ کو ہماری نیو ویڈیو کی نوٹیفیکیشن ملتی رہے۔ جو بندہ علم کی خدمت کرتا ہے، جو بندہ دین کی خدمت کرتا ہے، وہ اکیلا جنت میں نہیں جائے گا اور اس کی ذات کو اکیلے فائدہ نہیں پہنچتا۔ اس کی وجہ یہ ہے، پہاڑ میں بیٹھنے والا جس دن مر گیا اس کی عبادت ختم ہو گئی۔ علم کی طرف توجہ کریں، میں آپ کی طرف توجہ چاہتا ہوں، بہت خوبصورت بات آ گئی ہے، اور انٹرنیٹ پر جو بھائی بہنیں سن رہے وہ بھی توجہ فرمائیں۔ غار میں بیٹھ کر عبادت کرنے والا اگر مر گیا اسی وقت اس کی عبادت ختم، عبادت کا ثواب ختم۔ لیکن اگر کسی نے علم کی خدمت کی، دین کی خدمت کی، مثال کے طور پر اس نے 4 حافظ بنا دیے، حافظ بنانے والا مر گیا لیکن اس غار کے عابد کی طرح اس کی عبادت ختم نہیں ہوئی۔ یہ حافظ جہاں جہاں قرآن پڑھے گا اس کا فائدہ حافظ بنانے والے کو ملتا رہے گا۔ اور پھر جب یہ 4 حفاظ 400 حفاظ بنائیں گے تو ان 4 کو جس نے حافظ بنایا تھا 400 جو بنائیں گے اس 400 کا ثواب بھی اسی کے نام اعمال میں آئے گا، لیکن ان کی نیکیوں میں کوئی کمی نہیں ہوگی۔ وہ 400 4000 بنائیں گے، اللہ اکبر، تو اس کا ثواب بھی اسی کو ملے گا جس نے 4 سے 400 اور 400 سے 4000، یعنی چراغ سے جتنے چراغ جلتے جائیں گے اس کا اجر پہلا چراغ جلانے والے کو ملے گا۔ اسی لیے تو ہم کہتے ہیں کہ ثواب میں نبی کے برابر کوئی نہیں ہو سکتا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ صدیق اکبر کو مسلمان میرے نبی نے بنایا، فاروق اعظم کو مسلمان میرے نبی نے بنایا، عثمان غنی کو مسلمان میرے نبی نے بنایا، علی مرتضیٰ کو ایمان کی دولت میرے نبی نے دی۔ اب قیامت تک دین صحابہ کے ذریعے جتنا آگے بڑھتا جائے گا ہر کلمہ پڑھنے والے کا ثواب مصطفیٰ ناجان رحمت کے نام اعمال کی طرف لوٹتا رہے گا۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ جو جتنے بھی سجدے زمین پہ ہو رہے ہیں سب کے سجدے میں کمی کیے بغیر ہر سجدے کا اجر جو ہے وہ مصطفیٰ جان رحمت کی طرف لوٹ رہا ہے۔ بے شک بے شک بے شک بے شک، حق ہے صاحب۔ اسی لیے عمل میں بھی کوئی نبی کے برابر نہیں ہو سکتا۔ یہ دین اور علم کی خدمت ہے، اسی لیے میرے آقا فرماتے ہیں جو علم کی وجہ سے، جس نے علم کی خدمت کی اور علم کی وجہ سے جو دین کا کام کرتا ہے، علم کا کام کرتا ہے، وہ علم کی وجہ سے ہمیشہ زندہ رہتا ہے۔ آج امام غزالی کا نام کیوں لیا جاتا ہے؟ علم کی وجہ سے۔ بے شک۔ امام بخاری کا نام کیوں لیا جاتا ہے؟ علم کی وجہ سے۔ امام مسلم کا نام کیوں لیا جاتا ہے؟ علم کی وجہ سے۔ امام اعظم ابو حنیفہ کا نام کیوں لیا جاتا ہے؟ علم کی وجہ سے۔ ارے ان کی نسلیں ہیں یا نہیں ہے یہ 2 نمبر کی بات ہے، نسلوں سے وہ نہیں پہچانے جاتے، وہ اپنے علمی کارناموں کی وجہ سے۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اس لیے علم کتنی بڑی، علم کبھی مرتا نہیں اور علم والا بھی کبھی مرتا نہیں۔ بے شک اس بے شک۔ لیے علم کتنی قیمتی چیز ہے۔ قرآن مقدس کہتا ہے هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، علم والے اور بغیر علم والے دونوں برابر نہیں ہو سکتے، فرق ہے۔ اللہ نے فرق بیان فرمایا۔ علم بہت بڑی چیز ہے۔ اب یہاں علم سے مراد علم دنیا بھی ہے اور علم دین بھی ہے، لیکن ہم سب سے زیادہ اہمیت جس کو دیتے ہیں وہ علم دین ہے۔ بے شک۔ اس لیے کہ ڈاکٹر، ٹیچر، انجینئر، ڈاکٹر اور جج کچھ بھی بناؤ بچوں کو، میں بار بار پورے ملک میں یہ بات دہراتا ہوں، لیکن پہلے اتنا علم بچوں کو ضرور دو کہ ان کو ایمان اور کفر پتہ چلے، بے شک، ان کو دین اور اسلام کا حسن پتہ چلے۔ فرض جتنا ہے علم ہر بچے اور بچی کو آنا چاہیے، اور کیا ہی بہتر ہوتا کہ کم سے کم خاندان کا ایک بچہ عالم دین بنتا، خاندان کا ایک بچہ حافظ قرآن بنتا، خاندان کی ہر بچی عالمہ اور
قاریہ بنتی، اس کی وجہ یہ ہے کہ کسی بہت بڑے مفکر نے کہا تھا مرد جب دین پڑھتا ہے تو دین جو ہے وہ گھر تک رہتا ہے، لیکن جب عورت دین پڑھتی ہے تو دین مکمل خاندان تک رہتا ہے، نسلوں تک دین منتقل ہوتا ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے دیوانوں، میں آپ کے سامنے کچھ باتیں رکھنا چاہتا ہوں۔ اس سے پہلے ایک چھوٹی سی تمہید میں ایک بات مجھے یاد آ رہی ہے۔ ہم لوگ بیٹھتے ہیں، باتیں کیا کرتے ہیں، اس کا کس کے ساتھ چکر چل رہا ہے، ہم بیٹھتے ہیں بات کرتے ہیں، اس کی روزی روٹی کا کیا مسئلہ ہے، وہ تو بڑا شانہ بنتا ہے، وہ تو بڑی دادا گیری کرتا ہے، وہ تو بڑا کرپشن کرتا ہے، اور وہ تو عورتوں کے ساتھ نظر آتا ہے، عورتیں بیٹھتی ہے تو وہ بھی کچھ ایسی باتیں کرتی ہے، یعنی کم زیادہ کچھ ہم سب ایک دوسرے میں لگے ہوئے ہیں۔ ایک بات میں آپ کو بتاؤں، اگر ہو سکے تو ایسا کیجئے، جب بھی بیٹھیے یا تو تجارت کی بات کیجئے یا تو کسی کو فائدہ پہنچانے کی بات کیجئے، اور کوشش کیجئے کہ کسی بھی محفل میں بیٹھیے تو علم پر ڈسکس کیے بغیر مت اٹھیے۔ کیا بات ہے، بہت علمی اچھی بات۔ مسائل مثال کے طور پر، اور میں تو یہ کہتا ہوں کہ جاہلوں کے ساتھ بیٹھیے ہی مت۔ جاہل اس معنی میں ان پڑھ کے معنی میں، ورنہ ہم کسی مسلمان کو جاہل نہیں کہتے، کیونکہ جو رسول اللہ کے دامن سے وابستہ ہو گیا اب وہ کبھی جاہل نہیں ہو سکتا۔ لیکن بات چلیں، ان پڑھوں کی صحبت میں مت بیٹھیے، چھوڑ دیجئے۔ اس کی وجہ یاد رکھنا، انسان جیسوں کی صحبت میں بیٹھتا ہے ویسے اس کا ذہن بنتا ہے، اس کا مائنڈ ویسے ہی بنتا ہے۔ آج آپ کو پتا ہے نشہ کیوں پرموٹ ہو رہا ہے؟ نشہ کرنے والوں کی صحبت کی وجہ سے۔ زنا کیوں پرموٹ ہو رہا ہے؟ زنا کرنے والوں کی صحبت کی وجہ سے۔ اور ایک بات میں آپ کو بتاؤں، اگر صحبت آپ کو نہیں بھی ملتی تو انٹرنیٹ پر آپ جس کو دیکھ رہے ہیں، بہت بڑی بات کہنے جا رہا ہوں، انٹرنیٹ پر آپ جس کو دیکھ رہے ہیں آپ گویا کہ اسی کی صحبت میں بیٹھتے ہیں۔ یعنی اگر زنا کرنے والوں کی فلمیں آپ دیکھ رہے ہیں تو آپ ان کی صحبت میں بیٹھنے والے ہو، اگر نشہ کرنے والوں کو دیکھ رہے ہو تو گویا آپ ان کی صحبت ان کی صحبت میں بیٹھنے والے ہو۔ اسی طرح اگر علماء کو دیکھ رہے ہو تو گویا آپ ان کی صحبت میں بیٹھنے والے ہو۔ یاد رکھنا اچھی طرح سے، اور پھر یہ بھی یاد رکھیے دنیا میں جو جس کے ساتھ اٹھے گا بیٹھے گا وہ قیامت کے دن اسی کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ اب آپ کو یہ منظور نہیں کہ آپ کسی عالم دین کے ساتھ اٹھیں، کسی اللہ والے کے ساتھ اٹھیں۔ ذرا سوچئے تو صحیح، صحبت بگاڑتی بھی ہے، صحبت بناتی بھی ہے۔ تو کوشش کیجئے علم والوں کے ساتھ، اور علم والوں میں بھی ان کے ساتھ بیٹھیے جو علمی مسائل پر ڈسکس کرتے ہیں۔ اگر آپ نے یہ ماحول کریٹ کیا، نہیں کرنا ہمیں کسی کے بارے میں بات، اس کا کرتا چھوٹا، اس کی آنکھ چھوٹی، اس کی یہ سب غیبت کر کے ہمیں زنا سے بدتر کام نہیں کرنا۔ الغیبت اشد من الزنا۔ بیٹھو تو علم کے موتی لٹاؤ، دسترخوان پر بیٹھو تو بھی علم کی بات کرو، سماج میں بیٹھو تو بھی علم کی بات کرو، شادی بیاہ میں بیٹھو تو بھی علم کی بات کرو، موت میت میں بیٹھو تو بھی علم کی بات کرو، کیونکہ آپ نے جو علم کا موتی بکھیر دیا ہے جب تک اب یہ آگے بڑھتے رہے گا اس کا ثواب آپ کو ملتا رہے گا۔ اور یہاں تک فرمایا کسی کو دین کی ایک بات سکھانا، کسی کو دین کی ایک بات سکھانا 70 سال کی عبادت سے بہتر ہے۔ کیا بات ہے، بالکل حق ہے، بالکل حق ہے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں بلغوا انی ولو آیا، پہنچا دو میری طرف سے اگرچہ ایک ہی بات ہو۔ اب میں آپ کو بتاؤں اس ماحول کا فائدہ کیا ہوگا اور یہ ماحول کس طرح بنتا ہے۔ آج ہمارے بچوں کو وضو کا طریقہ نہیں معلوم، آج ہمارے بچوں کو نماز کا طریقہ نہیں معلوم، آج ہمارے بچوں کو جو ہے وہ غسل کا طریقہ نہیں معلوم۔ غسل خانے کے اندر مہنگا سے مہنگا شیمپو رکھا ہوا ہے، توجہ، غسل خانے میں رکھو، مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے، کیونکہ ہم لوگ جو ہے دقیانوسی خیال کے نہیں ہیں۔ اگر اللہ نے نوازا ہے 100 والا رکھتے ہو، 1000 والا رکھو، ہمیں اعتراض نہیں۔ مہنگا شیمپو ہے، مہنگا فیس واش بھی موجود ہے، مہنگے صابن بھی موجود ہے، ساری خوشبو کے سامان ہے، پورا سجا ہوا ہے، آپ کا جو ہے وہ واش روم سجا ہوا ہے، لیکن غسل کا طریقہ معلوم نہ ہونے کی وجہ سے تم ناپاک کے ناپاک ہی رہ رہے ہو۔ کیا بات ہے، بالکل حق ہے۔ بدن پر تو تم نے قیمتی لوشن مل لیے، یہ جیل لگایا، وہ صابن لگایا، وہ شیمپو لگایا، وہ فیس واش استعمال کیا، لیکن تم پاک نہیں ہوئے میرے بھائی۔ تو پتا چلا ایک غسل پر تو سینکڑوں روپے خرچ کر کے بھی پاک نہیں ہو پا رہا ہے، اور تیرے اسلاف وہ تھے جو ندی کے پانی میں غسل کر کے پاک ہو جایا کرتے تھے۔ وجہ
ان کے پاس علم تھا، تیرے پاس علم نہیں ہے، فرق ہے۔ ان کے پاس علم تھا، تو جس کا جو غسل ہی نہیں کر پا رہا ہے، جو ناپاک ہی، 3 بچے ہو گئے یہ ناپاک، اس کو غسل ہی نہیں آتا، اس کا غسل کبھی اترا ہی نہیں۔ 4 بچے ہو گئے، اس کا غسل تو جو ناپاک رہے گا، وہ جو جنبی رہے گا، اس حالت میں مرے گا تو اس کا کیا ہوگا؟ جو عورتیں غسل نہیں سیکھ پاتی ہیں وہ ناپاک ہی رہے گی، کیا ہوگا؟ تو بات یہ ہے، علم نہیں ہے، بچوں کو سکھانا ہوگا، اور اس کے لیے ماحول ماں باپ کو بنانا ہو، گھریلو ماحول کے اندر ماں باپ کو علمی ماحول، محلے میں علمی ماحول،